بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلامی تعلیمات میں شیطان کی کہانی، جسے ابلیس یا شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار اور اس کے بعد کے فضل سے اس کے زوال سے دل کی گہرائیوں سے جڑا ہوا ہے۔ ابلیس کی تخلیق اسلامی روایات کے مطابق ابلیس گڑے ہوئے فرشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک جن دھواں دار آگ سے بنی تخلیق، انسانوں سے الگ جو مٹی سے بنی ہے، اور فرشتے جو روشنی سے بنے ہیں۔ ابلیس ابتدا میں اللہ کا ایک بت کی عبادت گزار تھا اور جنوں میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ وہ آسمانوں میں رہتا تھا اور اپنی عقیدت کی وجہ سے فرشتوں کے قریب ایک مقام عطا کیا گیا تھا۔ آدم کی تخلیق، اللہ نے پھر مٹی سے ایک نیا وجود آدم بنانے کا فیصلہ کیا۔ آدم پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے نئی تخلیق کا احترام کرے۔ اللہ کے فیصلے کا احترام ظاہر کرنے کے لیے یہ علامتی اشارہ تھا۔ ابلیس کی بغاوت، جب سب کو آدم کے سامنے جھکنا حکم جاری کیا گیا تو تمام فرشتوں نے ایسا کیا، تاہم ابلیس نے رکوع کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ غرور اور تکبر سے بڑا ہوا تھا، یہ مانتے ہوئے کہ وہ آدم سے برتر ہے، کیونکہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا تھا، جس کے بارے میں اسے لگتا تھا کہ اس مٹی کے لیے ایک اعلیٰ مادہ ہے جس سے آدم بنایا گیا تھا۔ جب اللہ کی طرف ابلیس اس کے انکار پر سوال کیا گیا تو ابلیس نے استدلال کیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنے، اداس سے انکار اور ان کے مسترد اور فضل سے گر گیا۔ اس کے تکبر اور بغاوت کے نتیجے میں اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال کر لعنت بھیج دی۔ ابلیس کو شیطان کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے ملعون یا شیطان۔ ابلیس کی منت بے دخل ہونے کے بعد ابلیس نے آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ اس نے انسانوں کو آزمائے، ان کو دھوکہ دینے اور انہیں راست بازی کی راہ سے گمراہ کرنے کا عزم کیا۔ اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی۔ اپنے مشن کو انجام دینے کے لیے ابلیس کا کردار ہے۔ اس لمحے سے ابلیس کا بنیادی مشن انسانوں کو گمراہ کرنا اور اللہ کی عبادت سے باز آنا بن گیا۔ اس کی کوششیں آج تک جاری ہے، جب وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو گناہ میں گمراہ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں ابلیس کی کہانی ان کی پیدائش کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی تخلیق کے بارے میں، جن ان کی عقیدت کی وجہ سے ان کی بلند مقام اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت، آدم کے سامنے اور اس کا حتمی زوال فضل سے ہوا اور شیطانیت میں تبدیل ہو گیا۔